کہاوت ہے کہ ایک جھوٹ کو اگر بار بار بولا جائے تو وہ سچ لگنے لگتا ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ جھوٹ کی رفتار سچ سے تیز ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں یا کسی اور مذہب کو ماننے والے، سبھی اس بات کو مانتے ہیں کہ علماء نے انگریزی اور ماڈرن سائنس کے پڑھنے کو حرام یا غلط ٹھہرایا ہے، اور اس کے لیے فتوے بھی جاری کیے ہیں۔ لیکن یہ خبر اتنی ہی سچ ہے جتنی کہ یہ کہ افریقہ میں لوگ انسان کو کھا جاتے ہیں، یا ہندوستان سپیروں کا ملک ہے جس کی کوئی تہذیب ہی نہیں۔ دنیا میں اور خاص طور پر سب کانٹیننٹ میں آج جو مدارس دکھائی دیتے ہیں ان کا کنسپٹ کہیں نہ کہیں دارالعلوم دیوبند سے ملتا ہے۔ دیوبند میں 1857 کی پہلی آزادی کی جنگ کے بعد اس میں حصہ لینے والے کچھ علماء جیسے کہ مولانا قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی نے یہ مدرسہ قائم کیا تھا۔ مولانا محمود حسن جو خود انگریزوں کی جیل میں آزادی کی جنگ میں حصہ لینے کے لیے رہے، لکھتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مدرسے کی تعمیر پڑھنے اور لکھنے کے لیے ہوئی ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے مدرسہ قائم ہوا ہے۔ میں یہ بات جانتا ہوں کہ مدرسے کی تعمیر 1857 کی ہار کے بعد ایسی جماعت کو تیار کرنے کے لیے ہوئی تھی جو اس جنگ آزادی کے کام کو پورا کر سکے۔ یہ تو صاف ہے کہ مدرسہ انگریزوں کے خلاف ہی تھا، لیکن کیا وہ انگریزی تعلیم کے بھی خلاف تھا؟ اس کا جواب خود ایک انگریزی رپورٹ میں ملتا ہے۔ اتر پردیش کے لیفٹیننٹ گورنر، جس کو تب یونائٹڈ پروونسز کہا جاتا تھا، نے یہ حکم جاری کیا کہ مدرسے کی جانچ ہو۔ بات 1875 کی ہے، ایک خفیہ افسر تعینات ہوا، اس نے جو رپورٹ دی اس کے مطابق مدرسے میں ٹریگنومیٹری، جیومیٹری، الجبرا اور فزکس کی وہ کتابیں پڑھائی جا رہی تھی جو آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھائی جاتی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ٹیچرز کی نالج کسی یورپین یونیورسٹی سے کم نہیں تھی۔ قرآن، حدیث، عربی، اردو، ہندی، فارسی اور انگریزی سب اس مدرسے میں پڑھائے جا رہے تھے۔ درس نظامی کا جو سلیبس 200 سال سے مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، اس میں انجینئرنگ بھی ایک سبجیکٹ ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وقت کے ساتھ اس سلیبس میں جو بدلاؤ ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے۔ اپنے وقت کے حساب سے میڈیکل سائنس بھی مدارس میں پڑھائی جاتی تھی۔ دیوبند کے مدرسے نے لگ بھگ 150 سال پہلے ایک اور پروگرام شروع کیا تھا، جس میں ان بچوں کو اسکالرشپ دی جانی تھی جو مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انگریزی کے اداروں میں داخلہ لینا چاہتے تھے۔ یہ اسکیم بھی زیادہ چل نہ سکی۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہو کہ مولانا قاسم نانوتوی نے خود انگریزی سیکھنے کی چاہت ظاہر کی تھی، لیکن وقت کی تنگی کے چلتے وہ سیکھ نہ سکے۔ اور یہ بھی کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ مدرسہ دارالعلوم 100 سال پہلے ہی ووکیشنل کورس شروع کر چکا تھا جو بچوں کے اسکل ڈیولپمنٹ پر دھیان دیتے تھے۔ آج بھی مدارس میں کمپیوٹر اور باقی کورس پڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ جو تیزی ہونی چاہیے ڈیولپمنٹ کی وہ نہیں رہی، لیکن اس کی وجہ مینجمنٹ کی سستی یا ناکامی تو کہی جا سکتی ہے، اسلام نہیں۔ تو اگلی بار کوئی کہے کہ اسلام ماڈرن سائنس کے خلاف ہے تو آپ کا فرض ہے اس کی اصلاح کریں، اسے ٹھیک کریں، اسے سچ بتائیں اور بتائیں کہ یہ صرف ایک فیک نیوز ہے۔ شکریہ۔